انبیاء علیہ السلام کی ملت کی بنیاد اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں بنیاد نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام جب قارون کو زمین میں اللہ نے گمراہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے خزانے سارے جو ہے وہ یہیں رکھو، ہم تشکیلوں میں جائیں خرچ کریں، لیکن اس پر ان کی نظر ہی نہیں کیا ہے، ورنہ اس کے خزانے جمع کر کے لاؤ، اس کے سر پر رکھو، اس خزانوں سمیت یہ دھنستا ہے، اس کے خزانوں کے سمیت یہ دھنستا ہے، ان کی چیزوں پر نظر ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا کے سامان ہی نہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، تو یہ یقین کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ۔ کسریٰ بادشاہ مقابلے میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آپ نے اس کو خط لکھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسریٰ کے بادشاہ کے نام یہ خط ہے۔ تو اس نے خط پڑھا ہی نہیں، جب یہ پہلی لائن اس نے پڑھی کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے اس نے کہا میرے نام سے پہلے اپنا نام دنیا میں کون لکھتا ہے، میرے نام سے پہلے اپنا نام، اس نے پکڑ کے خط پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک ہی پھاڑ دیا ہے، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ دو آدمی، اس کے ماتحت تھا ایران، اور پھر ایران کے ماتحت تھا یمن، یمن ان کے تابع تھا، اور یمن کے گورنر کو اس نے کسریٰ نے حکم بھیجا کہ 2 فوجی بھیجو اور وہ اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئے۔ اب وہ فوجی، اس نے 2 فوجی بھیجے، بازان گورنر کا نام تھا بازان یمن کا، اس نے 2 فوجی بھیجے، وہ طائف سے گزر کر آئے۔ طائف میں مکے والوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، مکے والوں نے پوچھا کیا ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں کسریٰ فوجیوں کو بھیجا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، پورے مکے میں انہوں نے کہا کفیتم الرجل، اب اس آدمی کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، اب کسریٰ سے ٹکر لے لی، کسریٰ سے ٹکر لے لی، کفیتم الرجل، تمہاری کفایت اب کسریٰ کافی ہے لڑنے کے لیے۔ سب خوشیاں منانے لگے۔ اب کسریٰ بادشاہ مقابلے میں آ گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ وہ 2 آدمی جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھ کر چہرہ مبارک پھیر لیا، کیونکہ تو پھر چہرہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہ یہ پیغام کے گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ ساتھ یمن کے گورنر کا خط بھی تھا کہ آرام سے آ جاؤ تو میں تمہاری سفارش کروں گا چھوڑ دیں گے، اگر آرام سے نہیں آؤ گے تو پھر 2 فوجی اس لیے انہوں نے بھیجے تھے کہ جب صحابہ، ان کو پتہ تھا صحابہ مدینہ بھرا ہوا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ جب یہ کہیں گے کہ کسریٰ بادشاہ کے فوجی ہیں تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی مقابلے میں آنے، کسریٰ بادشاہ کے فوجی ہیں۔ لیکن رات کا وقت تھا، آپ نے فرمایا مہمان ہیں کھانا کھلاؤ، صبح بات ہوگی، صبح آنا ہمارے پاس، کھانا کھلاؤ، رات کو ان کو ٹھہراؤ۔ وہاں ٹھہراتے تھے، انتظام، کافر بھی کوئی آتا تھا اس کو بھی ٹھہراتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، چنانچہ ان کو کھانا کھلایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کسریٰ کا مقابلہ نہیں تھا، ان سے آپ نے جب پوچھا تھا تمہیں یہ شکل بنانے کا حکم کس نے دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ایسی شکل بنائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو۔ پھر آپ تو اللہ کے پیغام لانے والے، وہ کسریٰ کا پیغام لانے والے، اب اللہ کے داعی پر اس نے کسریٰ نے چونکہ ہاتھ ڈالا تھا۔ جب صبح کے وقت وہ دونوں آئے کہ اب بتائیے، آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، قتل ربی ربکم اللیلہ، آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ کسریٰ بادشاہ قتل ہو گیا ہے، بھاگ جاؤ، نظر نہ ہو یہاں۔ چپ کر کے واپس چلے گئے، کسریٰ ہی قتل ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جس بادشاہ نے بھیجا تھا وہ بادشاہ ہی مر گیا۔ جب وہ سفر کر کے یمن پہنچے تو یمن کے گورنر نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسریٰ قتل ہو گیا، ابھی تو یہاں خبر نہیں پہنچی، ان تک کیسے پہنچ گئی، جلدی سے تاریخ بتاؤ۔ اس نے کہا اگر واقعی کسریٰ قتل ہو گیا ہے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا، یہ تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ابھی ہمیں بھی نہیں خبر ملی کہ کسریٰ، وہ کیسے بتا رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ کسریٰ کے بیٹے کا خط پہنچ گیا۔ کسریٰ کے بیٹے نے اس کو خط لکھا تھا کہ میرا باپ بہت بدمعاش ہو گیا تھا، میں نے اس کو فلاں رات کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو میں نے قتل کر دیا اور اب حکومت میں نے سنبھال لی۔ اسی خط میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ جس آدمی کو گرفتار کرنے کا میرے باپ نے حکم دیا تھا اس کو چھوڑ دیا۔
چنانچہ اس موقع پر وہ بازان اور بہت سارے اس کے رشتہ دار وہ سارے علاقے والے مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ تو داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے۔